اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ توحید کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ الذین آمنوا جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، وہ مأمون رہیں گے، محفوظ رہیں گے، ان کے لیے خطرہ نہیں۔ وہم مہتدون، اور یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اللہ کے نزدیک۔ دو کام دو انعام، دو کام دو انعام۔ پہلا کام کیا ہے؟ ایمان لائے۔ ہوا کام ختم؟ نہیں، ابھی تو کام شروع ہوا، ابھی تو کام شروع ہوا۔ کیا؟ ایمان لائے اور ایمان کو بچا کے رکھا۔ کس چیز سے بچایا؟ کہ کہیں ایمان میں شرک نہ مل جائے۔ معلوم ہوا کہ خطرہ زندگی بھر رہے گا کہ ایمان لانے کے بعد بھی اس میں شرک آ سکتا ہے، تو وہ زندگی بھر سٹرگل کرتے رہے، کوشش کرتے رہے کہ ان کا ایمان سیف رہے، ان کا ایمان محفوظ رہے، اس میں شرک نہ ملے۔ دو کام جنہوں نے کیے ان کے لیے انعام کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں۔ ایک، ان کے لیے امن کا وعدہ ہے، پیس، سیفٹی، سیکیورٹی، وہ محفوظ رہیں گے دنیا میں اللہ کے عذاب سے، آخرت میں جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ انہیں امن دے گا دنیا میں۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں امن و امان کا ذریعہ توحید ہے۔ اگر زندگی میں توحید آئے گی، سماج میں توحید آئے گی، امن و امان آئے گا۔ اس کے بغیر امن و امان نہیں آ سکتا ہے۔ دوسری چیز ہدایت، اصل ہدایت یہ ہے کہ زندگی میں توحید ہو۔ توحید کے بغیر ہدایت کا تصور نہیں۔ دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے، شراب پیتا تھا شراب چھوڑا، جوا کھیلتا تھا جوا چھوڑا، زنا کرتا تھا زنا چھوڑا، مار پیٹ کرتا تھا ظلم کرتا تھا وہ بھی چھوڑا۔ ہاں بندوں کا ظلم چھوڑا لیکن اب درگاہ پہ جا رہا ہے۔ اللہ والا ظلم نہیں چھوڑا، چھوٹا ظلم چھوڑا، اچھی بات ہے۔ بڑا ظلم کرنے لگ گیا، اب میں بھائی دیندار بن گیا، اب کیا کرتا میں؟ بابا کے در کا بھکاری بن گیا۔ ہاں غلط گیا تو۔ ایمان لایا اللہ پر، لیکن ایمان میں کیا ملایا؟ ظلم۔ اللہ کے حق میں دوسرے کو شریک کر دیا، یہ ظلم ہے اللہ کے ساتھ، یہ ظلم ہے۔ آپ خود بھی اگر کوئی آپ کا حق ہے، کسی نے آپ سے قرض لیا، اب آپ کو لوٹانا ہے، اب آپ لینے کے لیے گئے، اتنے میں ایک فقیر آیا، کتنے دینے تھے آپ کے؟ 50,000 دینے تھے، تو آپ کو کہا لو ایک کام کرو، آپ 25 لو، فقیر کو 25 دے دیا، میں دے دیا۔ آپ کیا کہیں گے؟ وہ میرا حق تھا، میرے حق میں سے تو کسی کو دے سکتا نہیں، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے، تو نے میرا حق کسی اور کو دے دیا۔ تو بندے کا حق اگر کسی اور کو دیا جائے تو بندے کے معاملے میں ظلم ہے۔ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ اگر وہ کسی اور کو دیتا ہے تو کس کے معاملے میں ظلم ہے؟ اللہ کے۔ تو جو اللہ پر ایمان لائیں اور اپنے ایمان میں ظلم کو ملنے نہیں دیا، اللہ کا حق کسی اور کو نہیں دیا، ان کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے امن کا، اور یہ لوگ اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہیں۔ سارا بگاڑ اپنی طرف، عقیدے کا بگاڑ نہیں چلے گا۔ تو ایک آدمی شراب، جوا، یہ وہ سب چھوڑتا ہے، لوگ سمجھتے کتنا نیک بن گیا، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نزدیک ہدایت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک انسان اخلاق میں اچھا بن جائے، اللہ کے نزدیک ہدایت اصل یہ ہے کہ وہ توحید والا بن جائے۔ تو توحید نہیں تو ہدایت نہیں، چاہے کتنا بھی اچھا بن، کتنا بھی نیکیاں کرنے والا بن، توحید نہیں تو نیک نہیں، ہدایت نہیں۔ تو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ نجات کے لیے ایسا ایمان مطلوب ہے جو شرک سے پاک ہو۔ نجات کے لیے ایسا ایمان چاہیے جس میں شرک نہ ہو۔ شرک ظلم ہے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں کیا کہا؟ جب صحابہ پریشان ہوئے کہ ہم میں سے کون ہے جس سے کچھ نہ کچھ ظلم نہیں ہوتا، تو آپ نے جواب میں کہا کہ
लैसा कमा तज़ुन्नून, वैसा नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। इन्नमा हुआ शिर्क, ये जो जुल्म यहां पर कहा गया है ये शिर्क है। इससे मुराद क्या है? शिर्क है। ये बुखारी की हदीस में है, हदीस नंबर 3429 पर, जिसमें ये लफ्ज आया है कि इन्नमा हुआ शिर्क। तुम जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है कि लोगों के मामले में, अपने मामले में जुल्म। यहां जुल्म से मुराद क्या है? इन्नमा हुआ शिर्क, इससे मुराद शिर्क है कि जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान में शिर्क को मिलने नहीं दिया, इनके लिए अमन का वादा है और ये लोग अल्लाह के नजदीक हिदायत याफ्ता है और आखिरत में भी इनको हिदायत मिलेगी, इन्हें रहनुमाई की जाएगी जन्नत वाले घर की तरफ। इंसान सिर्फ दुनिया में मोहताज है नहीं, आखिरत में भी मोहताज है। तो आखिरत में जन्नत के घर की तरफ इनकी रहनुमाई की जाएगी। तो इस एतबार